شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یاد خدا و مصطفیٰ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ باتیں بھی کریں، کچھ سیگمنٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں اور نعتیں بھی سناتے ہیں خوب سے خوب، اور آپ کی فرمائشیں بھی ہم زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ امین بھائی بھی ہیں، محمود بھائی بھی ہیں اور میلاد رضا بھائی بھی ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات ہے، آپ ہمیں سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا۔ مجھے خدا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا۔ مجھے خدا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں۔ معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار تیرا۔ مجھے خدا معاف کر دے، معاف کرنا شعار تیرا۔ مجھے خدا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا،
سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش میں آیا بے بخشش کہوں پیاسا میں آیا بے بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے۔ کال شامل کر لیتے ہیں پہلے کچھ جی۔ میرا نام حریم فاطمہ ہے، میں مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں۔ محمود چاچو آپ یہ والا کلام سنا دیجئے۔ خواجہ خواجہ حامی بے کساں التجا سن شاہ غم کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی بھتیجی ہے نا؟ واہ بھائی۔ میں نعت سننا چاہ رہا ہوں وہ جس میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ ہونٹ نہیں ملتے۔ ہونٹ نہیں ملتے، وہ کلام انشاءاللہ سنائیں گے کسی دن۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام ہے جس میں اوپر کا ہونٹ نیچے سے ٹچ نہیں ہوتا، پورا کلام پورا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں، میرا نام مریم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی لمحے کے 2-4 اشعار سنا دیں۔ شکریہ۔ اگلی کال۔ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے اشفاق بھائی، مجھے یہ نعت سنا دے، مجھے شوق مدینے جاون دا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیجیے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ پیارا شاند ہے، مجھے آپ سے یہ نعت سننی ہے کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ امین بھائی سے یہ کلام سنیں گے۔ میلاد بھائی آپ سے مجھے ایک کلام کے چند اشعار سننے ہیں، آپ پہنچے کون سا کلام ہے؟ 7 سوال ہیں۔ اسٹوڈیو کلام میں سے نا، اسٹوڈیو کلام ہے جو میں نے کرواتا ہوں ریکارڈ وغیرہ۔ سوال کر رہے ہیں آپ؟ جی پہلا سوال جی۔ اور پہلے لفظ میں رحمت کا ذکر ہے رحمت کلام میں، پہلے ہی لفظ میں نہیں، نہیں۔ جو آپ نے نعت پڑھی ہے اس کا پہلا لفظ رحمت نہیں ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ بہت پسندیدہ کلام ہے میرا۔ تم ذات خدا، یہ لفظ ہے پہلا۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ کس کا کلام ہے یہ آپ سوچنا کیوں پڑ رہا ہے؟ کنفیوز ہو گئے، ذہن سے نکل۔ مولانا حسن رضا کا کلام۔ جی میلاد بھائی چند اشعار اس کلام کے مخصوص انداز میں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مجتبی خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مجتبی خیر الورا، تم ذات
خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا ماشاء اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مناظر تھے وہ ہم طواف کرتے تھے عمرہ کرنے کی سعادتیں پاتے تھے انشاءاللہ جلد وہ دن اللہ کی رحمت سے آئیں گے انشاءاللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو
اکبر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معاتب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے 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 کیا رونقیں تھیں کیا رونقیں ہیں کعبے کی شاعر نے کہا نا کہ گویا رواں ایک سروں کا سمندر جب وہ دیکھا اس نے کہ سعی میں بھی دیکھیں تو اور طواف میں دیکھیں اور ارکان میں دیکھیں گویا رواں ایک سروں کا سمندر ایسا منظر ہوتا ہے اللہ وہ رونقیں ہمیں پھر سے دکھائے پھر سے وہ رونقیں بحال ہوں ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دے انشاءاللہ مدینے جائیں گے عمرہ بھی کریں گے کعبے کی رونقیں بھی دیکھیں گے اور مدینے بھی آقا بلائیں گے انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے امین بھائی ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے فرمائش کی تھی اس کے بھی چند اشعار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے جائیں
عذرا کو حال دل سنائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا سا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، چند ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، مکے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے گئے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں کو پاس کچھ نہیں گیا لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں، مانو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، اور وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر
فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے تمہاری ایک نگاہ ہے کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے ہوئے جانا میں گرے بانچا سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بانچا سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے دیوانہ مدینے میں بائیشان گیا چاک دل چاک جگر چاک غریب بن گیا خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے اور کیا چاہیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے یہ بے قصو تنگا تیرا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں مجھے غریان گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے وہ بلوائیں گے ہم بلوائیں گے اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی رکھے کے سرکار کی دہلیز پر مر جائیں گے رکھے کے سرکار کی دہلیز پر مر جائیں ہے گے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی رکھے کے سرکار کی دہلیز
دہلیز پر مر جائیں رکھ کے سرکار کی دہلیز پر مر جائیں گے روتے روتے گر پڑیں گے انہیں کے قدموں میں وہاں روتے روتے گر پڑیں گے انہیں کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے عطار آجا 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 میرے عطار آجا 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 میرے عطار جو جب وہاں فرمائیں گے آجا آجا میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے وہ بلوائیں گے ہم بلوائیں گے بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے ماشاءاللہ 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑے پیارے اشعار آپ نے سنائے اور یہ اوائل دعوت اسلامی کے کلاموں میں سے ایک ہے بالکل اس کے ساتھ آپ کی شاید کئی یادیں وابستہ ہوں الحمدللہ یہ پرانے وقتوں میں جو محافلیں ہوا کرتی تھی اور کتنا عرصہ پہلے کی یہ میں تقریباً یہ بتا رہا ہوں تقریباً 15-20 سال ہوئے تو بڑے بہت پہلے دل نشین اشعار ہیں ایک شعر جو ہے اس میں جذبات اور دیوانگی ہے دیوانگی اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے جب یہ کلام پڑھے جاتے تھے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں محافل میں تو وجد کی کیفیات ہوتی تھی لوگ جو ہے نا وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے لوٹ پوٹ ہوتی ان کو اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے لکھنے والے بھی ایسے ہیں لکھنے والے ماشاءاللہ آج چچا بھتیجا ساتھ بیٹھے ہیں جی جی چچا ہیں امین بھائی اور میلاد رضا جو ان کے سگے بھتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ تو میلاد بھائی بھی بڑا خوب پڑھتے ہیں آپ کی آواز ماشاءاللہ کافی بھاری ہے بیس والی ہے میلاد بھائی کی آواز میٹھی ہے اور پتلی ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت حالانکہ آپ دونوں ہرا خاندان سے ہیں ایک ہی مطلب چچا بھتیجا ہیں آواز میں اتنا فرق ہے بھائی ان کے والد صاحب کی بھی آواز بڑی میٹھی علامہ اشرف صاحب کی گفتگو فرماتے تو بڑے ویسے میٹھا بولتے ہیں بڑی بااخلاق ہیں لیکن وہ ویسے بھی ان کا گفتگو آواز بھی بڑی میٹھی ہے اتنا فرق ہے یہ چچا بھتیجے میں اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے تو کچھ ان کو سکھانے وغیرہ کا بھی سلسلہ رہا ہے نہیں آپ نے سکھایا اور پھر یہ آگے نہیں انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی ہے ماشاءاللہ بچپن سے میں بھی دیکھ رہا ہوں پڑھتے ہوئے ان کی شفقتیں جاری ہیں شفقتیں رہی ہیں ہمیشہ صحیح ہے رہیں گی انشاءاللہ بالکل رہیں گی اور رہتی ہیں آپ کی غیبت میں آپ کی زیادہ رہتی ہیں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے شفقتیں زیادہ رہتی ہیں ویسے نا الحمدللہ یہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا جی ویڈیو شامل کریں ہمارے ایک بڑے پیارے نعت خواں سے ہم کچھ شعر نعت بھی سنتے ہیں اور ان کے کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ محمد فرقان اتاری سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مدنی چینل جیسی عظیم نعمت الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی پیارا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں ہمارے قبلہ بہت ہی پیارے دوست بہت ہی پیارے بھائی ہمارے حضرت علامہ مولانا اشفاق مدنی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اس سلسلے کو لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں بھی ماشاءاللہ کافی نعت خواں حضرات الحمدللہ اس میں شرکت کرتے ہیں خصوصاً میں ہمارے محمود بھائی کو داد دینا چاہوں گا
کہ ماشاءاللہ روز ہی یہ اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ایسے ایسے کلام سناتے ہیں کہ دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ایک کلام ہے امین بھائی، میلاد بھائی چچا بھتیجا ساتھ ہیں اور محمود بھائی کے ساتھ میں ہوں. ہم ایک کلام طے کر رہے ہیں اور اس کا ایک ایک شعر ہم نے پڑھنا ہے اور مقطع وہی سائٹ پڑھ سکتی ہے جنہوں نے مطلع نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور جو اپنی باری پر شعر نہیں پڑھ سکے تو سامنے والے اگر پڑھ دیں گے تو وہ جیت جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. صحیح ہے؟ کلام بھی بڑا پیارا ہے، بڑے زیادہ اس کے اشعار ہیں کہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ، ہم ہی کو شاید رکنا پڑے. اور کلام ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. ہم ہی مطلب پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں. آپ اور ہم دونوں ایک ایک شعر پڑھیں گے، کسی نے رکنا نہیں ہے. جی امین بھائی میلاد روزے جزا لاؤڈلی. کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. جی محمود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. جی آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کروڑوں درود. جی محمود بھائی میں نے بھی آپ کو دیا. یہ ہے تو ابھی تو بڑے بہت ہے ابھی. کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. جو شعر ایک بار پڑھ لیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا. ہوئی انتخاب، ذات آپ ہی پڑھ دینا. ناظرین نے آپ کو بھی تو سننا ذات ہے. ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. واہ. اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ یہ تو یہ ہو گیا. ایسو و قد لام الف کر دو بلا منصرف، لا کے تہے تیغ لا تم پہ کروڑوں درود. کیا بات ہے. امین بھائی کہہ رہے یہ آخری میں رکھنا تھا. لا کے تہے تیغ لا. بیٹا وہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں تو پھر آخری میں دینے کی ہوتی. اچھا تم پہ کروڑوں درود. واہ بڑا پیارا. چاچا ہوں نا سکھانا پڑے گا نا. آپ ان کو ہم پہ شفقت سکھائیں نا. آپ ان کو کہہ رہے پھنسانے کے طریقے سکھا رہے آپ. چلے. سینہ کے ہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس، یہ ہو گیا نا. نہیں ہوا. نہیں ہوا شاید. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے میں نے کس پڑھا ہوں تھا، میں. یہ پڑھا تھا، پڑھا تھا نا. پڑھا تھا. میں نے چلے پڑھا پڑھنے دیں پڑھنے دیں. کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود. گرنے کو ہوں روک لو، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو. واہ. آگے آگے کیا ہے؟
سب کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ یاد آسان ہے نا. آپ پورا کریں, 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے. دیکھو روک لو, غوطہ لگے ہاتھ دو. جی آگے. تم سے خدا کا چلو کوئی اور. ظہور, اس سے تمہارا ظہور, لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. یہ شعر پورا کر دینا. غوطہ لگے ہاتھ دو. کیا ہے اس کے آگے مصرع کیا ہے؟ یاد ذہن میں نہیں ہے؟ چلے آپ کر لے پورا. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. 25 سیکنڈ. یہ ہو گیا نا ذات ہوئی انتخاب. جی میں نے پڑھا. کر دو عدو کو تباہ, آگے حاسد, حاسدوں کو رو بھرا, پھر اہل ولا کا بھلا, بھلا تم پہ کروڑوں پہ کروڑوں درود. ایسوں کو نعمت کھلائیں, دودھ کے شربت پلاؤ. پلائیں. ایسوں کو نعمت کھلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں کو ایسی غذا, تم پہ کروڑوں. ایک طرف اعدائے دیں, ایک طرف حاسدیں, بندہ بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. جی محمود بھائی. ارے آپ کے تو پورے نہیں ترتیب سے یاد ہے نا. نہیں مجھے بالکل یاد نہیں ہے ترتیب سے. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا, تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ٹھیک ہونا ہونا میرا میرا. ساتھ. تم پہ کروڑوں درود. ابھی شعر باقی ہے نا. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا, تم پہ کروڑوں درود. یہ پہلے ہو گیا یہ تھا. ہوا ہو گیا. کس نے نہیں, پڑھا یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کس نے پڑھا تھا؟ بے ہنر والا نہیں ہوا. نہیں پڑھا تھا. نہیں وہ ہوا تھا گندے نکم میں کمی. جی میلاد بھائی 17 سیکنڈ ہے, ورنہ پھر محمود بھائی کو آخر میں پڑھنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. تو ہم نے پڑھ دیا نا, انہوں نے سنایا. نہیں ابھی تو چل رہا ہے, جاری ہے. اچھا کعبے کے بعد درود دجا, تم پہ کروڑوں درود. یہ ہو چکا ہے نا, یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا. مطلع مطلع پڑھیں گے آپ, تو ہم نے مطلب مطلع کر کے ختم کر دیں, اور کیا. نہیں آپ فکر نہ کریں. جی میلاد بھائی بڑے ویسے اچھے شعر سنا ہے. لم ہے یہ وہ ان ہوا, تو اتنا زبردست شعر ہے, گہرائی والا. ناظرین کو تو کہاں اوپر سے گیا ہوگا. اب آپ نے سنانا ہے آگے بڑھنے کے لیے. سنایا ابھی. اچھا لم اور ان جو ہے نا, یہ وہ والے ان سمجھتے ہوں گے, ان اپ انگلش کا. نہیں یہ دوسرا ہے, یہ منطق والا ان ہے. منطق والا ہے. لم اور ان, دلیل لمی, دلیل لمی, دلیل انی, یہ بڑی گہری بات ہے, میں نہیں چھیڑوں گا. جی محمود بھائی شعر دیں, اور آپ دے دے آج کا مقابلہ آپ جیت دے جائیں. دے. ہم نے شعر پڑھنا ہے جو نہیں پڑھا گیا. وہ شب معراج راج, وہ صفے محشر کا تاج, کوئی بھی ایسا ہوا, تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ محمود بھائی جیت گئے. میلاد بھائی ایک دو شعر سنا دینا طرز میں بھی اس کلام کے. کعبے کے بدر الدجا, تم پہ کروڑوں درود. جی کعبے کے بدر الدجا, تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا, تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا, تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا, تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا, تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا, تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کف پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کف پا چاند سا. وہ کف پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا, تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے. اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود. جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم. شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم. کافی و وافی ہو
درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ زبردست۔ فیس بک پر بھی فرمائشیں بھی ہیں اور حوصلہ افزائی کے میسیجز بھی ہیں، کچھ پڑھ دیتے ہیں دلجوئی کے لیے۔ عابد میمن صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اس شعر کا مطلب سمجھا دیں، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن میں جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا۔ سرکار توجہ فرمائے، اس میں جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ کا یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جو آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤ کا تو اے محبوب وہ تیرے دربار میں آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو یہ جاؤ کا اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ میں کر کے ستم اپنی جاں پر، اپنے آپ پہ میں ظلم کر کے قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر یا قرآن سے جاؤ کا سن کر، جاؤ کا اسی آیت کی طرف اشارہ ہے شاعر کا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا۔ گویا اس آیت کی تفسیر شاعر نے جیسے کر دی ہو کہ آقا میں نے جب سنا تو میں شرمندگی بھی لے کر آیا ہوں اور آپ کے دربار میں بھی آ گیا ہوں، توبہ بھی جیسے کر رہا ہوں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ الندم توبہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے، تو شرمندگی بھی ہے، حاضر بھی ہو گیا ہوں، اب آپ بھی سفارش فرما دیجیے تو میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو بڑا پیارا یہ شعر ہے، مجرم بلائے ہیں، مجھے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو استعمال کیا ہے جاؤ کا۔ کیا شعر ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ام عطار دعا کی التجا، یہ کلام سنا دیں، آقا آ جائیے، کائنڈلی یہ کلام سنا دیں۔ ایاز احمد لکھ رہے ہیں آئی لو اعلی حضرت۔ پرنس خان لکھ رہے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ سنا دیں۔ شہباز صاحب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، رضوان حسین کہہ رہے ہیں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، یہ سنا دیں۔ محمود بھائی ایک شعر ضرور ہو جائے اس کا، ایسا کوئی شعر سنا ہے؟ عابد میمن صاحب کہہ رہے ہیں جو سا سے شروع ہو کر سا پہ ختم ہوتا ہو، سے سے شروع ہوتا ہو اور سے پہ ختم ہوتا ہو۔ کتابیں لے کے بیٹھتے ہو گے؟ ویسے ہے سوال، ہاں سے پہ شروع ہوتا ہے، مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا تو کافل ہے یا غوث، سے پہ شروع ہو رہا ہے، سے پہ ختم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے۔ چلیں بھائی آپ کو جواب مل گیا۔ جوہی خان، پتہ نہیں کیسا نام، دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ شیخ اسلام صاحب کہہ رہے ہیں آمد رمضان کا کلام سنا دیں۔ انس رضا اشرفی کہہ رہے ہیں گزارش ہے اشفاق سے بہار جاں فضا تم ہو سنا دیں۔ ایک نام ہے پروفائل کا مدینہ پاک، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے میلاد بھائی کی، ماشاءاللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور بھی فرمائش ہے محمود بھائی رشک قمر ہوں، ایک آدھ شعر ہو جائے، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عاشق مصطفیٰ کے لیے بات کی ہے کہ اگر میں آقا کا دیوانہ ہوں تو پھر میں رشک قمر ہوں، قمر مانے چاند، قمر بھی مجھ پہ رشک کرے اور آفتاب بھی میرا منہ تکتا رہے اور مجھ سے رونق چاہے، کب بندہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ گردوں کہتے ہیں آسمانوں کو، شہ گردوں جناب مانے وہ شخصیت، وہ اعلیٰ ہستی کے جو بہت بلند ہو، جیسے کہ آسمانوں کی اس سے مشابہت کی جائے، جتنا آسمان جیسے بلند ہے ویسے ہمارے آقا کی بلندی بھی کوئی کم نہیں ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، تو گویا آقا شہ گردوں جناب ہیں۔
جی بڑی بلندی ہے آقا کی. رشک قمر ہوں. رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب ہو. رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب ہو. مٹ جائے بے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے بے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو. رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب. کیوں نالا سوزنے کروں خون دل پیو، کیوں نالا سوزنے کروں خون دل پیو. سیخے کباب ہو نہ میں جام شراب ہو، سیخے کباب ہو نہ میں جام شراب ہو. رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب ہو. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر. دفتر میں عاصیوں کی شاہ انتخاب ہو، دفتر میں عاصیوں کی شاہ انتخاب ہو. رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو عیش گرد و جناب ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی بھی قربان مرحبا. وہ ہے نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حدیث پاک ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، جو مطلب یہ کہیے کہ اس میں پڑ گئے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مارے گئے اور ان گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، ان کے لیے میری شفاعت ہے. اعلیٰ حضرت گویا عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا سب سے برا تو میں ہی ہوں، کائنات کا سب سے برا میں ہوں، اور بڑے گناہ کرنے والوں، کبیرہ گناہوں میں پڑ جانے والوں کے لیے آپ کی شفاعت ہے، بڑے مجرموں کے لیے آپ کی شفاعت ہے. تو مجھے یہ امید ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی شفاعت کے انتخاب میں عاصیوں کے دفتر میں سب سے پہلے میرا نام ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا گناہگار بھی تو میں ہوں. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، وہ سب سے اوپر تو سب سے نیچے. یہ عاجزی آپ کی. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں. دل یہ تیرا گمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تجھے بھول جائیں. بس یہ عاجزی ہے، اور یہ کمال کی امید بھی ہے ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں میں، سب سے پہلا نام میرا ہوگا
کیونکہ سب سے بڑا گناہگار بھی تو میں ہوں، سیاہ کار بھی تو میں ہوں، لہٰذا دعویٰ ہے سب سے پہلے میرا ہی نام ہوگا۔ آقا کرم کر دیجئے گا پھر۔ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شگردو ہمارے پاس کچھ ویڈیو پیغامات بھی ہیں، نعت بھی ہمارے کچھ ناظرین سنا کر پڑھ کے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم تو ویڈیوز بھی ان کی چلا دیتے ہیں دلجوئی کے لیے بھی، اور ان کی نعت بھی سنتے ہیں۔ آئیے۔ امیر سنت کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام جو میرا بہت فیوریٹ ہے، میں اکثر جگہوں پر یہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس کے مقطع کا ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ ماشاءاللہ بڑا خوب آپ نے پڑھا، یہ ہند سے ہمارے عاشق رسول ہیں۔ ایک اور ویڈیو بھی چلا۔ میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے، میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے، میرے حاجت روا تیری کیا بات ہے، میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے، اے حسن کے دلارے حسینی پیا، اے حسن کے دلارے حسینی پیا، وارث مرتضیٰ تیری کیا بات ہے، وارث مرتضیٰ تیری کیا بات ہے، کہ سلسلے سب روحانی ہیں پیارے مگر، سلسلے سب روحانی ہیں پیارے مگر، قادری سلسلہ تیری کیا بات ہے، میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے، میرے حاجت روا تیری کیا بات ہے، میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے پڑھا۔ تاج ہمارے محمد بھائی تاج بھائی ہیں الحمدللہ، بڑے پرانے اسلامی بھائی، 15-16 سال یہ مرکز میں پڑھ چکے ہیں، جی جی جی، فضان مدینہ۔ بڑے پیارے نعت خواہ ہیں، اللہ اور برکتیں دے آپ کو۔ ماشاءاللہ کئی فرمائشیں بھی ہیں، کالز بھی کچھ ہمیں دے دیجئے، اختتام کی طرف اب چلتے ہیں۔ محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں۔ کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے ایک کلام کی فرمائش بھی کروں گا، بلکہ اپنے امین بھائی کے ساتھ مل کر اگر آپ تاجدار حرم کلام سنا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ مناجات کے کچھ اشعار میں بھی آج آپ کے سلسلے میں بذریعہ کال شامل کروں گا۔ کرم مانگتا ہوں عطا
مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں آمین آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ عمران بھائی بڑے پیارے نعت خواہ ہیں، چھپے رستم ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ اور برکت دے ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا۔ مزید کال کہ یہ کلام محمود بھائی سے سنا دیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اگلی کال اشفاق بھائی کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، عافیت سلامتی والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باپا اور نگران شورا اراکین شورا کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، سلامتی والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی آپ سے کچھ نعت سننی ہے۔ زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے میلاد بھائی سے یہ کلام سنا دے، یا زہرا یا زہرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت، برائے کرم پلیز پلیز سنا دے انشاءاللہ۔ اگلی کال میرا نام سید فیضان رضا اتاری ہے، مجھے سلسلہ یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج ایک نعت سنانا چاہوں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اشفاق اتاری، مجھے آپ کا پروگرام یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سے گزارش عرض کرنا چاہوں گی، مجھے نعت سنا دے۔ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے۔ کئی فرمائشیں ہیں، تو یا زہرا یہ بھی آپ ہمیں سنا دیں، اور ایک شعر عمران بھائی نے جو کہا ہے تاجدار حرم امین بھائی ہیں، تو ایک شعر بھلے آپ سنا دیجئے گا ہمیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جو
جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ امیر علیہ سنت کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا تھا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، یعنی ان کی ملکیت ہے جو جنت ہے، لیکن جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی کی ملک، اور آگے آ رہا ہے کا، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک زیادہ فصیح لگ رہا ہے، ملک بھی ملکیت کے معنی میں آتا ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ جو جنت ہے وہ خاتون جنت کا ملک ہے، وہ جسے چاہیں بسنے دیں، آقا کی شہزادی ہیں، تو ملک سے جو ہے نا وہ لفظ کا وہ ٹھیک رہے، ملک ہوگا تو کی ہوگا، یہ کس کی ملک ہے، یہ میری ملک ہے، تو اس میں لفظ کا آ رہا ہے نا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، ملک ہوتا تو پھر کی زیادہ بہتر ہوتا، امیر علیہ سنت نے یوں کروا دیا تھا، بڑا پیارا کلام ہے ماشاءاللہ۔ ایک فرمائش کی گئی محمود بھائی، رخ دن ہے یا مہر سما، ایک شعر آپ سنا دیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آقا، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد آئے ہیں، ہمیں آقا کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد دلائے ہیں، او نگاہ کرم نگاہ کرم او نگاہ کرم، ورنہ
کرم تاجدار حرم کا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بندیا در پر کر تو اے لقب کٹے نکتت ہے اب رتیا توری پریت میں سد سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے پپکت کس دید نظر